من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذين فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. آج عید الاضحیٰ عید قربان جسے کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ عید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید پر قربانی دی. اصل میں قربانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے کائنات میں بھیجا تو ان کو 1 سال جڑواں بچے ہوتے تھے. حافظ محمد عبداللہ بنگال کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قربانی کے بارے میں. اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ 1 لڑکی اور 1 لڑکا، اور دوسرے سال پھر 1 لڑکی اور 1 لڑکا. تو پھر ان کا نکاح کیسے ہوتا تھا؟ جو اس سال لڑکی پیدا ہو گئی اس کو اگلے سال کے لڑکے کے ساتھ، اور جو اگلے سال لڑکا پیدا ہوا اس کو پہلے سال والی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا کراس میں. اور اگر آج ایسا نکاح حرام ہے کیونکہ وہ بھائی اور بہن ہے، لیکن اس شریعت میں وہ حلال تھا. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو آگے بڑھانا تھا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے جو تھے حابیل اور قابیل، ایک فرما بردار تھا ایک نافرمان تھا. تو جو نافرمان تھا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. اس شریعت کے اندر وہ حرام تھا، وہ اس کی بہن مانی جاتی تھی. اس شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں وہ حرام تھا، لیکن وہ تھوڑی خوبصورت تھی. اس نے کہا کہ نہیں، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ایک آپشن دیا کہ آپ قربانی کرو، دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. ایک بھائی جو تھا وہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اور جو یہ نافرمان تھا یہ زمیندار تھا، کسان تھا، کھیتی کرتا تھا. تو کھیتی والے نے سڑا ہوا گلا ایک پہاڑی پر رکھا. پہاڑی پر رکھا جاتا تھا کوئی چیز جو بھی قربانی کرنی ہو، اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا ڈالتی تھی، بھسم کر دیتی تھی. تو نافرمان بیٹے نے وہ گلا لے کر رکھ دیا پہاڑی پر، کوئی آگ نہیں آئی. تو فرمان بردار بیٹے نے اپنا بیڑو لے کر، دمبا لے کر اس پہاڑی پر رکھا. تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اس دمبے کو اٹھا لیا اور جنت میں لے گئے. یہ نشانی تھی کہ جو فرمانبردار بیٹا ہے اس کی قربانی قبول ہوگی. قربانی وہاں سے شروع ہے جب سے انسانیت اس دنیا میں انسان آیا، پہلا آدمی آیا حضرت آدم علیہ السلام، تب سے قربانی دی جاتی ہے. تو جب اس کی قربانی قبول ہو گئی، یہ آگ بگولا ہو گیا.
جو یہ نافرمان تھا، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا. اپنے بھائی کو کہا میں تجھے قتل کروں گا. لیکن فرما بردار بیٹے نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. آپ مجھے چاہے قتل کرو لیکن میں کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تو جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کو میں کیا کروں، کیونکہ سب سے زیادہ بدبو جو آتی ہے انسان کی لاش کو آتی ہے. انسان کی ڈیڈ باڈی کو سب سے زیادہ بدبو آتی ہے. اب یہ پریشان ہے کہ میں اس باڈی کو کیا کروں. اللہ رب العالمین نے 2 کوؤں کو بھیجا. انہوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک کوہ مر گیا. تو جو زندہ کوہ اس نے اپنی چونچ سے کھڈا کھودا اور اس کوے کو اس کے بیچ میں دبایا اور اوپر مٹی ڈال دی. تو اس کے لیے یہ سبق تھا نافرمان بیٹے کے لیے کہ تو نے اپنے بھائی کو اسی طرح سے دفن کرنا. تو وہاں پہ ایک بات وہ نافرمان بیٹا کہتا ہے کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ مجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں کوے سے سبق لے رہا ہوں، اپنے بھائی کو میں کیسے ٹھکانے لگا ہوں. قربانی کی شروعات وہاں سے ہوئی. حافظ محمد عبداللہ لکھتے ہیں کہ وہ دمبا جنت میں چلا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا. رب ہب لی من الصالحین. 99 سال کی عمر ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ابھی اولاد نہیں. ہم 20-25 سال کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں. پھر وہ کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. پھر ہمارے گلے اور ہمارے بازو تعویذوں سے بھر جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمیں اس اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے ایک ولی کو بھی پیدا کیا، جس نے آپ ایک عام انسان کو بھی پیدا کیا. جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کو بھول جاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کی عمر ہے لیکن امیدیں نہیں چھوڑی. اور رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ہم جب دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اولاد دے، جیسا بھی ہو، چاہے مجھے کٹائی بھی کر دے کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر وہ اولاد باپ کی وہی حالت بناتی، جو مانگا ہے تو نے وہی تو ملا ہے. ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا، صالح اولاد عطا فرما. فبشرنہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے بشارت دی ایک نیک اور بردبار بچے کی. فلما بلغا، اور جب وہ بڑا ہو گیا، معہ سعیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، قال یا بنی، اب آزمائش آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تجھے پیدا کیا گیا اور تجھے آزمایا نہیں جائے گا. تیری آزمائش ہوگی، تجھے کسوٹی لگے گی. تو اس دین پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں جس دین کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا 99 سال کی عمر میں جب چلنے اور پھرنے کے قابل ہوا، باپ کی انگلی پکڑ کر اب بازار میں چل رہا ہے، محلے میں چل رہا ہے. پوچھئے ان سے جن کی اولاد نہیں، جب اللہ انہیں اولاد دیتا ہے ان کو کتنا پیار ہوتا ہے اس سے. اور جب وہ توتلی باتیں کرنا شروع کر کتنا مزہ آتا ہے. میں ایک ماں باپ کو، والدین کو، اور جب وہ چلنا پھرنا شروع کر دے باپ کی انگلی پکڑ کر تو کتنا پیارا لگتا ہے. ایک تفسیروں میں آیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ شاید خلیل کو آپ بھول گئے. اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام
شاید آپ کی یاد بھول گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے قال یا بنیہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا. اور پیغمبروں کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتی ہے. پیغمبر جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے اللہ کی. انی ارا فی المنام انی اذبحوک، میں نے دیکھا خواب، اور خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرتے ہوئے. کس سے کہہ رہا؟ اپنے بیٹے سے. کس بیٹے سے؟ جو 99 سال کی عمر میں ملا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے. بزرگ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا، چلنے پھرنے کے لائق ہوا. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے. کیا منظر ہوگا اس وقت جب اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس عمر میں، جس عمر میں آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، اس عمر میں اپنے جوان بیٹے کو قتل یا ذبح کرنے کے لیے حکم مل رہا ہے، خواب دکھایا جا رہا ہے. فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری رائے تو یہ، میں نے تو آپ کو دیکھا ذبح کرتے ہوئے اللہ کے لیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے. قال یا ابتی، اے میرے ابا، فرمایا اے میرے ابا، افعل، کر گزریے، میں تو عمرو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے میرے ابا، آپ مجھے ذبح کیجئے، اللہ کے لیے قربان کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلم وتلہ الجبین، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو لٹایا. اب مفسرین مختلف تفسیریں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے لگے، بیٹے نے کہا کہیں میری محبت آپ کے دل کے اندر جوش نہ مار دے اور آپ ذبح کرنا چھوڑ دیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو اور مجھے الٹا لٹاؤ منہ نیچے کی طرف، تاکہ ہماری نظریں نہ ملیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی ہوئی ہے، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور لٹایا ہوا اور ہاتھ بندھے ہوئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے. باپ سے کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ باپ سے کہا میرے ہاتھ باندھ لو، اپنی آنکھوں پر پٹی رکھ لو اور مجھے نیچے کی طرف لٹاؤ، منہ نیچے کی طرف کر کے، تاکہ آپ کی اور میری نظریں نہ ملیں، کہیں آپ کی محبت جوش نہ مار دے، آپ اللہ کی فرمانبرداری سے رک نہ جائیں، کہیں دل میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو جائے. اے میرے ابا، آپ مجھے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری پھیرنا شروع کر دی. چھری کاٹ نہیں رہی ہے، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں چل رہی ہے ذبیح اللہ کے گلے پر، لیکن چھری بھی پابند ہے اللہ کے حکم کو. اب یہاں پر ایک بات انسان کے ذہن میں نہیں آتی ہے، یہ معجزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن کٹ رہا ہے دمبا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس دمبے کو بولا، یہ وہ دمبا جو جنت میں رکھا گیا، اس کو لے جائیے. اس کے فدیے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں اپنے بیٹے کے گلے پر، لیکن کٹ رہا ہے دمبا.
ارے ہماری کم عقل میں نہیں آتا، ہم 10 فٹ دور بیٹھے، ریموٹ ہمارے ہاتھ میں، ہم یہاں سے ٹی وی کو بٹن دباتے ہیں، ٹی وی آن ہو جاتا ہے۔ یہ تو تیری کاریگری ہے، اللہ کی کاریگری کیسی ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو پتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ دمبا کٹ رہا ہے۔ جب ذبح کر دیا، اس کے بعد جب دیکھا دمبا کٹ گیا ہے، قربان ہو گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ میں کھڑے، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہمیں کہا گیا جانور ذبح کرو، ایک کافی ہے، فخر مت کرو۔ کل میں پڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا میں آیا تھا، نیوز میں آیا تھا کہ 7 لاکھ کا بکرا بکا، 7 لاکھ کا بکرا بکا۔ یہ تو دکھاوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نبی کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایک بیڑو لے آتے تھے، اس کو اپنے آل و عیال کی طرف سے ذبح کرتے تھے، اور آج یہ حال دیکھ رہے ہو، آپ فخر کر لیں، لوگ قربانی کر کے فخر کر رہے ہیں، ریا ہو رہا ہے، دکھاوا ہو رہا ہے۔ 7 لاکھ کا بکرے کا اگر کتنا بھی کوئنٹل بھی ہوگا، اگر کوئنٹل بکرا ہوگا کتنی قیمت بنے گی؟ 500 روپے کلو لگا لو، کتنا بنے گا؟ 50,000 بنے گا نا؟ 6.5 لاکھ روپے تو نے ضائع کر دیا۔ یہ 6.5 لاکھ کسی غریب غربا، کسی غریبوں کو بانٹ سکتا تھا، کئی غریب اس سے پل سکتے تھے، لیکن تو نے دکھاوے کے لیے 7 لاکھ کا بکرا لے لیا، 2 لاکھ کا بکرا لے لیا، 80,000 کا بکرا لے لیا جو 5, 8 یا 10, 12 ہزار میں مل سکتا۔ ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، قربانیوں میں فخر ہو رہا ہے۔ اسی کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک قربانی وہ تھی جو ہم نبی کے زمانے میں دیتے تھے، آج ایک قربانی یہ ہے جس میں دکھاوا ہے، جس میں ریا ہے، جس میں اللہ کی رضا نہیں۔ بچے کو بھیجتے ہیں فلانی دور، ہمسائے کو دیکھو کتنا بڑا لایا، میں اس سے بڑا لے آؤں گا، اس نے 20,000 کا لایا، میں 30 کا لاؤں گا۔ کمپٹیشن نہیں میرے بھائی، اللہ کے اشعار میں دکھاوا مت کیجیے، ریا مت کیجیے، ریا شرک ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا اور قربانی قبول نہیں ہوگی اس کی۔ جو 20,000 کے بکرے کو یا 30,000 کے بکرے کو 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ میں خریدتا ہے، وہ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ قوم کے غریبوں کا گلہ کاٹ رہا ہے۔ اب جب جس کے پیسے حلال کے پیسے ہوں نا، محنت سے کمائے ہوں، وہ جب خرچ آتا ہے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، وہ حساب سے خرچ کرتا ہے، لیکن 2 نمبر کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے وقت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اپنے ہاتھ سے محنت کی ہی نہیں ہے، محنت کے بغیر پیسہ ہے، محنت کا پیسہ ایسے لٹایا نہیں جاتا۔ اس لیے اتنا ہی کیجیے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے قربانی مت کیجیے، پھر ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو آپ کے قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ کون کتنا اللہ کا فرمانبردار ہے، کون کتنا اللہ سے ڈر رہا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا سچ کر کے دکھایا، تو جو بھی امتحان تجھ سے لیا گیا اس امتحان میں تو اول نمبر رہا، اور وہی اول نمبر ہم نے بھی رہنا ہے قربانی کر کے، ریا نہیں، دکھاوا نہیں۔ ریا کرو گے شرک ہو جائے گا، دکھاوے کے لیے کرو گے، ہمسائے کو جلانے کے لیے کرو گے، وہ قربانی کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہوگی۔ اور قربانی جب کرتے ہیں تو پھر فیس بک پر چڑھاتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، ایسا مت کیجیے، فیس بک پر مت چڑھائیے قربانیوں کو۔ ہم نے ہر ایک چیز کو ریا بنا دیا، شرک بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم اسی یاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، کیونکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید الاضحیٰ کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ واجب کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرے، اور جس کو طاقت نہیں ہے نہ کرے۔ تو قربانی کی جائے لیکن ریا سے پاک ہو، اور جانور خوبصورت ہو، کانا لنگڑا لولا ایسا جانور قربان مت کیجیے، یا اتنا کمزور جس کا گودا بھی ختم ہو گیا ہو ایسا جانور قربان مت کیجیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو جو 99 سال کی عمر میں ملا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، ہمیں بھی جانور بہت اچھا سا جانور قربان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہو بیٹیوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفائی کاملہ عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفائی کاملہ عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفائی کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت فرما، بزرگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے چل بسے اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔